یہ سب سے اچھا شعبہ ہے، صاف ستھرا، ڈیسنٹ، آپ کے اندر شعور ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ون اینڈ اونلی ریئل اسٹیٹ بزنس۔ کا اسٹارٹ اپ کہاں سے لے؟ اسٹارٹ اپ میں کہتا ہوں زیرو، اس کے پاس نہیں پیسے تو آ جائے۔ وہ جب فیلڈ میں کوئی بھی بندہ آتا ہے نا، اب دریا ہے، باہر سے تو نہیں پتہ چلے گی کہ گہرائی کتنی ہے، تو جب وہ اندر چھلانگ لگائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ باہر دیکھنے سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا، جب وہ اس فیلڈ کے اندر آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یار اس میں کامیابی کے کتنے زیادہ مواقع ہیں۔ ہم ایوریج نکالیں تو منتھلی وہ کتنا ارن کر سکتا ہے؟ سر اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ سیل، یہ سیل کا بزنس ہے، سیل کا بزنس تو ایوریج سر ایوریج میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں کوئی بھی، آپ مہینے کا اس میں 50,000 بھی کما سکتے ہیں، آپ مہینے کے اس میں 4 لاکھ بھی کما سکتے ہیں، آپ مہینے کا 10 لاکھ بھی کما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کی ٹو بزنس میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عثمان چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو بزنس آئیڈیا ہوگا وہ پراپرٹی ڈیلری کے اوپر ہوگا۔ ایسا آئیڈیا جس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ زیرو ہے، لاس کے کسی قسم کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اس کا انیشیل سٹیپ ہے وہ کس طرح لے سکتی ہیں، کس طرح ہم نے بزنس کو لے کے چلنا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں اہم ہیں، کون کون سے پوائنٹس اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج کی بزنس پرسنالٹی موجود ہیں۔ بلا تمہید ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ڈیٹیل میں انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اس فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام چودھری فرحان کمبو ہے، اور میں نے بہت سارے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں، جس میں مارکیٹنگ کا ہے، اس کے بعد ہوٹل ریسیپشن کا ہے، پھر اس کے بعد یہ میں نے کمپیوٹر کا کیا ہے، پھر آئٹس کا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایم اے ایجوکیشن میری تعلیم ہے۔ اور تعلیم کو میں بڑا فروغ دیتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے اندر عقل، فہم، شعور آتا ہے، تاکہ وہ اچھے برے کے ساتھ تمیز کر سکے۔ اگر آپ کے اندر تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی شعبہ میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اتنی کوالیفیکیشن ہونے کے باوجود آپ نے اپنے بزنس کو ہی پریفرنس کیوں دی، جاب کیوں نہیں کی؟ سر جاب جیل آف باس، آپ اتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، 16 سال پڑھتے ہیں، آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں لگژری لے کے آئے، اپنی لائف کو آگے بڑھے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو خواب پورے کرے، اپنی فیملی کے خواب پورے کرے۔ جو جاب ہوتی ہے وہ تو لمیٹڈ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں کامیاب بندہ وہ ہے جو بزنس کرے، بزنس میں فائدہ 90% ہے اور جاب میں فائدہ 10% ہے۔ اب ایک طرف 9 کمرے خالی ہیں، ایک طرف ایک کمرہ خالی ہے، تو آپ کس طرف جائیں گے؟ 9 کمروں کی طرف جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو لکیر کے فقیر بنے ہوئے، ہم اتنے پڑھ لکھ لیتے ہیں، مطلب ہمارے اوپر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں نہ کوئی تمیز ہوتی ہے، ہم پڑھ لے کے جاب کی سی وی بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام میں نے کیے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی مطلب میں نے اپلائیاں بھی کی ہیں، سارا مطلب دھکے کھائے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو میں نے چوز کیا ہے وہ میں نے یہی چوز کیا ہے کہ آپ خود نہ کسی کے امپلائی بنو، بلکہ آپ لوگوں کو فائدہ دو، لوگوں کو مواقع دو، گورنمنٹ کو فائدہ دو، ٹیکس دو۔ میاں صاحب، آپ کے پاس بہت ساری اپرچونٹیز تھیں، تو آپ نے اسی کو کیوں سلیکٹ کیا؟ یہ سب سے اچھا شعبہ ہے، صاف ستھرا، ڈیسنٹ، آپ کے اندر شعور ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ون اینڈ اونلی ریئل اسٹیٹ بزنس۔ آپ آئیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سنسیئر ہیں، آپ لگ جائیں۔ اللہ پاک کی ذات کہتی ہے جب انسان سوچ لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو میں پھر کائنات کا ہر ذرہ اس کے لیے لگا دیتا ہوں۔ اسی لیے آپ کو موٹیویشن چاہیے، آپ کو کامیابی چاہیے، آپ نے ڈریمز پورے کرنے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے خواب پورے کرنے ہیں، اپنے آپ کو اچھی ایک سوسائٹی کے اندر لے کے آنا ہے، ایک اچھا شہری بننا ہے، تو آپ کے لیے بزنس ہے ریئل اسٹیٹ بزنس۔ یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو 0% لاس ہے، کوئی لاس نہیں ہے۔ آپ نے آج ایک چیز لی ہے 5 لاکھ کی، 4 مہینے بعد آپ کو 10 لاکھ کی سیل ہوگی۔ کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں، آج آپ نے
بینک میں آپ پیسے رکھ دیتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں جو بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں آپ ان کو نکلوائیں, انویسٹ کریں, اس میں کوئی آپ کی محنت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں جو پراپرٹی ہے وہ آپ کی پہچان ہے. بینک میں پیسے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, کسی کو کیا پتہ ہے. جب آپ نے پلاٹس لینے ہیں, جب آپ نے مکان لینے ہیں, ان کا رینٹ آئے گا, پلاٹ لیں گے, وہ ملٹی پلائی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ سب سے اگر کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ریئل اسٹیٹ بزنس کو ضرور جوائن کریں. جب آپ جوائن کریں گے تو آپ واقعی کہیں گے فرحان بھائی آپ نے اچھا مشورہ دیا. آپ نے سٹارٹ اپ کہاں سے لیا؟ میں نے اس کا سٹارٹ اپ زیرو سے لیا ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں پہلے مارکیٹنگ کرتا رہا ہوں, میرے پاس پہلے ہی مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس تھا. تو پھر میں نے یہ شعبہ جو ہے وہ سلیکٹ کیا کہ یہ سب سے اچھا ہے. یہ اچھا, سب سے جو بڑی بات ہے نا, یہ میں نے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے کیا ہے کہ یار بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار یہ پلاٹ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, ہمیں کون سا مکان لینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو میں یہ لوگوں کی مدد کرتا ہوں. کسی نے مکان لینا ہے تو اس کو مکان لے کے دیتا ہوں, کسی نے پلاٹ لینا ہے تو میں اس کو پلاٹ لے کے دیتا ہوں. جو کوئی بھی بندہ آتا ہے نا, اچھا بہت سارے ہمارے دوست ہیں وہ پاکستان میں ہیں ہی نہیں, وہ باہر ہیں, وہ ہمیں پیسے بھیج دیتے ہیں کہ یار ہمیں چیز لے دیں, ہم ان کو چیز لے دیتے ہیں. اور جب وہ واپس آتے ہیں تو آتے ان کی چیز پہلے سے ہی ملٹی پلائی ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار بڑی خوشی ہوئی ہے. اب ہم یہ کاروبار کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی سمیٹ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو گھر لے کے دیے ہیں, پلاٹس لے کے دیے ہیں. یہ ایک میں کہتا ہوں کہ خدمت کا بزنس ہے. اس کے اندر نیگیٹو پوائنٹ کون سے ہیں؟ نیگیٹو پوائنٹس یہ ہیں کہ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں, جو لالچ میں آ جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. وہ بہت سارے انویسٹرز ہوتے ہیں کہ آج آپ یہ اسٹام کر لیں تو 4 ماہ بعد آپ کو اتنے پیسے لٹا دیں گے, آپ اس کو یہ کر لیں تو آپ کو اتنے پیسے لٹا دیں گے. تو جو لوگ ہمارے میاں چنو میں بہت سارے لوگ اس کی زد میں بھی آئے ہیں, وہ پلاٹ نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ ڈیل ہو گئی ہے تو آج آپ کو 10 لاکھ دے دیے ہیں, 4 ماہ بعد آپ کو 14 لاکھ مل جانے. اچھا وہ اتنے پاگل ہیں, ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ 4 لاکھ کس نے دینے کہاں سے ہیں. انسان اس کے اندر ڈوبتا کب ہے؟ ڈوبتا کب ہے؟ جب وہ اندھا دھت کر کے مطلب اعتبار کرنا شروع کر دیتا ہے. اور لالچ, سب سے میں نے پہلے آپ کو بات بتائی کہ لالچ میں آ جاتا ہے. جب ہم کوئی بھی پراپرٹی بائی کر رہے ہیں اس کے اندر کون سے پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھیں لاس کی چانسز زیرو ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ نے اس کی فرد دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, اس کی لوکیشن چیک کرنی ہے, کھیوٹ خطونی چیک کرنی ہے, اور 100% آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پراپرٹی ڈیلر, اچھے پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ ڈیل کریں. اگر آپ ڈائریکٹ چلے جائیں گے آپ کو ان پوائنٹس کا نہیں پتہ ہوگا. ہاں پراپرٹی ڈیلر کمیشن لیتا ہے لیکن وہ آپ کی پوری سیکیورٹی کرتا ہے, آپ کو اس میں 0% لاسز ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو ڈائریکٹ مطلب چیزیں خرید لیتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ڈوبتے نظر آتے ہیں. جب آپ پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ کریں گے, پراپرٹی ڈیلر سب سے پہلے اس کو ویریفائی کرتا ہے آیا یہ جو چیز ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کوئی بھی چیز غلط ہوگی, جو صحیح پراپرٹی ڈیلر ہے وہ اس کے نزدیک نہیں جائے گا. ہاں غلط بھی ہوتے ہیں, ہر ادارے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لالچ کی خاطر دوسروں کے, اپنے 10,000 کی خاطر دوسروں کے لاکھ روپے ڈبو دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچیں. آپ سب سے پہلے چیک کریں, اس کا بیہیو چیک کریں, اخلاق چیک کریں کہ بھائی یہ بندہ ہے, اس کا سسٹم کیا ہے, اس کی وہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ لالچی ہے یا میری فیور کرے گا یا مدد کرے گا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کمیشن بچانے کی خاطر وہ اپنے لاکھوں روپے ڈبو دیتے ہیں. لیکن کوئی بھی چیز ہے, اگر کوئی اپنی فیس آپ سے لے رہا ہے یا کوئی وہ سسٹم کر رہا ہے تو آپ کی فل سیکیورٹی کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کا سٹارٹ اپ کہاں سے لے؟ سٹارٹ اپ میں کہتا ہوں زیرو, اس کے پاس نہیں پیسے تو آ جائے. وہ جب فیلڈ میں کوئی بھی بندہ آتا ہے نا, اب دریا ہے باہر سے تو نہیں پتہ چلے گی کہ گہرائی کتنی ہے, تو جب وہ اندر چھلانگ لگائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. باہر دیکھنے سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا. جب وہ اس فیلڈ کے اندر آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یار اس میں کامیابی کے کتنے زیادہ مواقع ہیں. اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کام کرنا چاہتا ہے وہ کن کی پوائنٹس کو مد نظر رکھے جس سے اس کو لاس کے چانسز بہت کم ہوں اور وہ کامیابی ہو جائے؟ دیکھیں, پراپرٹی کے بزنس میں آنے سے سب سے پہلے آپ کے جو مسل ہے نا وہ لوہے کے ہونے چاہیے. آپ کے اندر قوت برداشت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ اگر
وقتی طور آپ کام شروع کرنے لگے ہیں تو کوئی بھی کاروبار ہے وہ کم از کم اس کو 2 سال چاہیے، 2-3 سال چاہیے، تب جا کے آپ کا ایک بزنس ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں پہلے لگانا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، پھر آمدن آتی ہے. اگر آپ کہیں کہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ بزنس مین والی سوچ نہیں ہے، ہماری سوچ ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ. ہم کہتے ہیں ابھی کام شروع کریں ابھی آ جائے، لیکن سر یہ لانگ ٹرم ہے. یہ آج جو آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں اس نے آپ کو کل فائدہ دینا ہے. آپ اگر ابھی دیکھیں گے یار اس کا ابھی مجھے فائدہ، تو پھر وہ بندے نہ سٹارٹ کریں. کمزور دل والے، جو اسٹرانگ دل والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یار یس آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں، خطرناک حد تک میں نے کرنا ہے، وہ بندہ کر دے گا. اگر وہ بندہ کہے گا ہاں جی اس مہینے کتنی آمدن ہوئی ہے، اس مہینے کتنی ہوئی ہے، نو، دس از بزنس. جب آپ بزنس کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی فیکٹری لگاتے ہیں، کوئی سسٹم لگاتے ہیں، پہلے اس کا سسٹم بنانا پڑتا ہے. جب آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ کام کرتے ہیں تو آپ ایک دم سے لوگوں میں متعارف نہیں ہو جاتے، کچھ عرصہ لگتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کام بندہ کر رہا ہے. اس کے ساتھ پھر آہستہ کچھ آپ کا اخلاق ہوتا ہے، آپ لوگوں سے ملیں، ان کو بتائیں سر میں یہ کام کر رہا ہوں، تو وہ پھر لوگ آپ کی سروسز، آپ کی خدمات حاصل کریں گے. جیسے آپ اچھا کام کریں گے، لوگوں کی خدمت کی نیت سے کریں گے، ہاں تو پھر آپ کو اور فائدہ ہوتا جائے گا. آپ اگر لالچ میں آ جائیں گے نا بھائی یہ بندہ آ گیا تو میں اس کو ابھی لوٹ لوں، تو آپ سر رونگ ہیں. اگر ہم ایوریج نکالیں تو منتھلی وہ کتنا ارن کر سکتا ہے؟ سر اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. سیل، یہ سیل کا بزنس ہے. سیل کا بزنس تو ایوریج سر ایوریج میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں کوئی بھی، آپ مہینے کا اس میں 50,000 بھی کما سکتے ہیں، آپ مہینے کے اس میں 4 لاکھ بھی کما سکتے ہیں، آپ مہینے کا 10 لاکھ بھی کما سکتے ہیں. سر یہ تو میں اس کا، یہ آپ کے ورک کے اوپر ہے کہ آپ کس نوعیت کا ورک کرتے ہیں، آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے اتنا ورک کرنا ہے. ہاں آپ ٹائم ہی نہ دیں فیلڈ کو اور کام بھی نہ کریں، لوگوں کو ملیں بھی نہ اور سسٹم بھی نہ چیک کریں اور آپ کہیں آمدن آ جائے تو پھر سر کچھ نہیں ہوتا. بینگ اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، آپ نے کن کن کی پوائنٹس کو آنر کی طرف سے، بائر اور سیلر کی طرف سے، دونوں چیز، وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میرے پاس کوئی بھی بندہ آتا ہے، میں سب سے پہلے چیک کرتا ہوں کہ اس بندے کو کیا چیز چاہیے. پلاٹ چاہیے، مکان چاہیے، اس کی رینج کے حساب سے میں پھر اس کو چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس کون کون سی چیزیں ہیں، پھر وہ وزٹ کرواتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس بندے کا مائنڈ، ہاں سب سے جو بڑی بات ہے میری، میں اپنا کمیشن طے کر لیتا ہوں. 2% کمیشن جو ہے وہ چلتا ہے، 2% کمیشن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اور فیس ٹو فیس ڈیل کرواتے ہیں. پارٹی کو آمنے سامنے بٹھا کے ڈیل کرواتے ہیں اور الحمدللہ مطمئن ہوتے ہیں. جو بھی ہمارے پاس بندہ آیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ مطمئن ہو کے گیا ہے. اس بزنس کو، اس کاروبار کو کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، سیکھیں کام کو. وہ کہتے ہیں کہ گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ سیکھنی پڑتی ہے. اگر آپ ڈرائیونگ نہیں سیکھیں گے، گاڑی چلائیں گے تو آپ ایکسیڈنٹ کر دیں گے اور اپنا بھی نقصان کریں گے اور لوگوں کا بھی نقصان کریں گے. آپ اچھے طریقے سے سیکھیں، ان کے بیسکس پوائنٹس کو سیکھیں. جب آپ کو لگے کہ آپ سیکھ گئے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ سٹارٹ کریں. ادروائز اگر آپ ایسے کہیں کہ میں آج ہی سٹارٹ کر لوں اور میں اکیلا ہی شروع کر لوں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہر چیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ 2-3 سال لگائیں، سیکھیں اس کو، پھر ایک اچھا سا لگژری آفس بنائیں. آفس کے ساتھ سنسیئر ہو کے لوگوں کی خدمت کی نیت سے جب آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو آپ ہر لمحہ کامیاب ہوں گے. کوئی بندہ آپ کو ناکام نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں. اور اگر آپ کے دل میں ہوا کہ یار اس کی جیب سے میں اتنے ہتھیار لوں، تو سر آپ ناکام ہیں، ناکام ہیں اور ناکام ہیں. سب سے لاسٹ پہ یوتھ کے لیے کوئی شارٹ سا میسیج؟ جو میری پڑھی لکھی یوتھ ہے، جو اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، اپنوں کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، تو آ جائیں. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ ریئل اسٹیٹ کا بزنس جوائن کریں اور آپ سب سے اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. یہ سیکھنے سکھانے والا بزنس ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان سے حال چال پوچھنا ہے. وہ خود بخود لوگ آپ کو بتاتے جائیں گے ہمارا پلاٹ ہے، مکان ہے، یہ سیل کر دیں، یہ سیل. پہلے آپ کو محنت کرنی پڑتی، پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا پڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میکسیمم 1 ایئر کے اندر آپ 1 لاکھ کراس کر جائیں گے. سب سے لاسٹ پہ
کوئی بھی بندہ ہمارے ناظرین میں سے آپ سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو اس حوالے سے آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکیں. جی بالکل، کوئی بھی دوست بہن بھائی کوئی بھی مجھ سے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی بھی مجھ سے مشورہ لینا چاہتا ہے یا میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ہمارا آفس ہے شامی روڈ، جتالہ ٹاؤن، گلی نمبر 7، پنجاب اسٹیٹ ایجنسی. اگر مجھ سے فون پہ رابطہ کرنا چاہتا ہے تو 0304535904 میرا نمبر ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ویسے آپ مجھے لائیو بھی مل سکتے ہیں. میں ہر دم خدمت کے لیے حاضر ہوں، خصوصی اپنی یوتھ کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹ بھائیوں کے لیے اور اپنی عوام کے لیے، اور اس میاں چنو شہر کے لیے مجھے اس سے بڑی محبت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے تو میں میاں چنو کو دنیا کا نمبر 1 سٹی بنا دوں. جی ناظرین اکرام، امید ہے کہ آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے، کاروباری آئیڈیاز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، بزنس آئیڈیا کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا نگہبان.